बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आज आपको शुगर के मरीजों के लिए स्पेशल टिप्स और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको शुगर के होने का अंदेशा हो वो कैसे शुगर को होने से बचा सकते हैं। यानी प्री डायबिटिक्स हैं उनमें यानी चांस है और उसमें अंदेशा है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में शुगर है उनको, या उनका जो शुगर लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये प्री डायबिटिक्स हैं। अभी डायबिटिक ये अनाउंस नहीं हुए, कंफर्म नहीं हुए, अभी ये लोग प्री डायबिटिक हैं और इनको हम कैसे डायबिटिक्स में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं, ये टिप्स मैं आपको बताऊंगा ताकि जिस किस को भी इस तरह का मसला हो तो वो अगर इन हिदायत पे अमल करे तो वो डायबिटिक होने से बच सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो हिदायत है वो ये है कि शुगर का इस्तेमाल कम करें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको ग़िज़ा से आप कम करना शुरू कर दें। मसलन आप डबल रोटी खाते हैं, बेकरी की चीज़ें बनी हुई लेते हैं, इसी तरह जो ड्रिंक्स हैं इसमें खामखा हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। बाज़ार की चीज़ें और ख़ास तौर पर बेकरी आइटम्स और ये जो आपके जो ड्रिंक्स वगैरह हैं इनको अवॉइड करें। चाय में चीनी का इस्तेमाल कम कर दें या ख़त्म कर दें, तो ये चीज़ें आपको एडप्ट करेंगी कि आप यानी इस तरह शुगर के मरीज़ बनने से बच जाएं। इसके अलावा ख़ास तौर पर कई चीज़ दलिए हैं ऐसे जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं कि ये नाश्ते में दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे शुगर या इसका हमें डाइट में फ़ायदा होगा। डाइट में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब हम वही दलिया उसमें दूध भी डालते हैं, चीनी भी डाल लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, चीनी भी उसके अंदर है, तो वो भी इसको कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि आप इसकी बजाय आप जो ओट मील है या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें नाश्ते में, जिससे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम से कम हो। बॉयल्ड एग है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अगर आप जर्दी का इस्तेमाल कम करें तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप शुगर का इस्तेमाल और कार्बोहाइड्रेट्स का शास्तादार चीज़ों का इस्तेमाल अगर कम करेंगे तो आपका एक कंडीशन पूरी हो जाएगी कि आप प्री डायबिटिक्स से डायबिटिक बनने से बच सकते हैं। नंबर 2 आप ये कर सकते हैं कि अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को ख़त्म करें, कम करें और उसके बाद इसको कोशिश करें कि स्मोकिंग जो है इसको आप छोड़ दें। स्मोकिंग एक्चुअली आपकी जो इंसुलिन है इसकी एफिकेसी को कम करती है, इसको रेजिस्टेंट कर देती है कि ये जो कन्वर्शन करे कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन वगैरह में, तो वो इसका जो एफिकेसी है इंसुलिन की उसको इफेक्ट करती है। अगर आप स्मोकिंग ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे तो आपकी जो इंसुलिन मौजूद है जिस्म के अंदर वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी, इफ़ेक्टिवली काम करेगी और आपको शुगर होने से, डायबिटिक होने से आपको बचाएगी, शुगर लेवल को नॉर्मल रखकर। नंबर 3 आप जो डाइट लेते हैं उसको आप पोर्शंस में डिवाइड करें। यानी आप फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी एक वजह बनती है शुगर लेवल बढ़ने का। तो आप अपनी जो ग़िज़ाइयत है, जो खुराक है, उसको ज़्यादा टाइमिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लें ताकि आपको ज़्यादा भूख भी ना लगे और ज़्यादा टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा आप खाते भी रहें। इस तरीके से आप टोटल कैलोरीज जो है वो कम कंज्यूम करेंगे और उसमें फिर अगेन आपको
کوشش کرنی ہے اور کیا رکھنا ہے کہ نشاستہ دار چیزیں کم ہوں، شوگر کا استعمال کم ہو۔ اس طرح ٹائمنگ بڑھا کر، غذا کی مقدار کم کر کے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں کہ آپ پری ڈائبیٹک ہیں بھی صحیح، تو آپ کا جو چانس ہے ڈائبیٹکس میں کنورٹ ہونے کا وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر پری ڈائبیٹک نہیں بھی ہیں تو آپ اگر ان ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا پری ڈائبیٹکس میں یا ڈائبیٹکس میں کنورٹ ہونے کے چانس کم رہیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو اصول ہے، یہ طریقہ ہے، یہ صحت کے لیے بہت ضروری اور فائدہ مند ہے۔ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا، آپ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ سیڈنٹری ورکر ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں۔ اگر آفس میں بھی ہیں تو آپ اس میں جو اگر پاسبل ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں، اٹھ کر جائیں، کوئی کام کرنا ہو خود فائل اٹھائیں۔ اس طریقے سے آپ کی موومنٹ جو ہے آپ کو ایکٹیو رکھے گی اور آپ کی کیلوریز کنزیوم ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ ریگولر ایکسرسائز آپ کریں، کم از کم 30 منٹ کی ایکسرسائز ہفتے میں 5 بار 5 دن بھی کریں تو وہ آپ کے لیے مفید ہے، آپ کو باڈیلی بھی فٹ رکھے گی، اور اگر پری ڈائبیٹک ہیں تو ڈائبیٹکس میں کنورٹ ہونے میں آپ کو ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ 30 منٹس نہیں کر سکتے تو آپ ٹائم کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ 10 منٹ کے یا 10 اور 20 منٹس کے کی واکس کر سکتے ہیں یا ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ آپ جتنا بھی اس کو پاسبل ہو، شروع میں کم کریں، اس کو آہستہ بڑھائیں، اگر پہلے آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس کو اور بڑھائیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی واک یا ایکسرسائز آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کی جو ٹینڈنسی ہے کنورشن فرام پری ڈائبیٹک ٹو ڈائبیٹک وہ کم ہوگی اور آپ صحت مند رہیں گے اور آپ کو شوگر کا مریض، ڈائبٹیز کا مریض لاحق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹپ نمبر 5 ہے کہ ڈرنک مور واٹر، پانی زیادہ پئیں۔ پانی آپ پیتے رہیں گے تو اس سے ایک تو آپ کو ہائیڈریشن آف دا باڈی آپ کی بہتر رہے گی، آپ کی سکن، آپ کی باڈی تر رہے گی، اور تھوڑا سا اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹمک ہے وہ پانی سے فل رہے گا، اس سے آپ کو بھوک کم لگے گی، کھانا آپ کم کھائیں گے چیزیں تھوڑی سی، اور اسی طرح کھانے سے پہلے اگر آپ پانی پی لیتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے تو اس سے آپ جو خوراک کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ آپ کم مقدار میں کھا سکیں گے، آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے گا۔ تو اس طریقے سے کیلوریز آپ لیس کنزیوم کریں گے، اور باقی بھی دن میں اگر آپ پانی پیتے رہیں گے تو آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا اور بھوک بھی کم لگے گی، ہائیڈریشن آف دا باڈی بھی فٹ رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پانی تھوڑا پسند نہیں آتا یا آپ اس کو پینا نہیں پی سکتے تو آپ اس کا ٹیسٹ چینج کر سکتے ہیں، اس میں لیمن ایڈ کر لیں، لیمن ایڈ کر کے اس کا ٹیسٹ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کا استعمال آپ جتنا زیادہ اچھا کریں گے، زیادہ کریں گے تو وہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا، اور الٹیمیٹلی یہ آپ کو ڈائبٹیز کنٹرول میں بھی اور پری ڈائبیٹک سے ڈائبیٹک کنورشن میں بھی آپ کو ہیلپ فل ہوگا، اور شوگر کے مرض ہونے سے آپ کو بچائے گا۔ تو ٹپ نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے میں فائبر کو زیادہ استعمال کریں، فائبرس فوڈز جو ہیں، مثلا اس میں سبزیاں ہیں، سبزیوں کے علاوہ فروٹس ہیں، ان کو زیادہ استعمال کریں تو اس سے آپ کا پیٹ بھرے گا۔ سلاد وغیرہ ہیں، اور اس میں ایسی چیزیں مثلا پالک ہے، سلاد کی چیزیں ہیں، سلاد کے پتے ہیں، اور کھیرا وغیرہ ہے کٹا ہوا، ایون پیاز کا استعمال ہے۔ تو سلاد میں یہ چیزیں فائبر زیادہ ہوتا ہے، پیٹ آپ کا بھرے گا۔ اس طرح آپ نشاستہ دار چیزیں کم کھائیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی
شوگر لیول زیادہ نہیں ہوگا. اور اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن وغیرہ نہیں ہوگی. اکثر لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو اگر سلاد اور سبزیاں اور فروٹس آپ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان میں فائبر ہوتے ہیں، اس میں یعنی دھاگہ دار مواد اور یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، رفیق زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو قبض وغیرہ بھی نہیں ہوگی. اور آپ کی جو اس سے پیٹ جلدی بھر جاتا ہے اور بھوک کم لگے گی. پیٹ بھرنے سے آپ زیادہ چیزیں کھا نہیں جائیں گے اور شوگر لیول زیادہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے آپ ان ہدایات پہ اگر عمل کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو شوگر نہیں بھی تو آپ کو شوگر کا مریض بننے میں یہ مددگار ثابت ہوں گی. اور اگر آپ پری ڈائبٹک آلریڈی ہیں، ٹینڈنسی ہے، اور آپ کا شوگر لیول کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے، اور تو ان چیزوں کے استعمال سے آپ ڈائبٹک پیشنٹ نہیں بنیں گے اور اپنے آپ کو مینٹین رکھ کے شوگر کے مرض سے محفوظ رکھ سکیں گے. اور اگر آپ شوگر کے مریض بھی ہیں تو ان چیزوں پر عمل کر کے اور واک کر کے، ایکسرسائز کر کے، ان چیزوں پہ عمل کر کے آپ اپنے شوگر لیول کو بہتر رکھ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ کم ہو جائے، یا ایون اگر ان چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں تو شوگر لیول آپ کا کنٹرول رہے، یعنی وداؤٹ میڈیسن بھی آپ شوگر کو کنٹرول رکھ سکیں. تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے فائدہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.